بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الہادین المہدیین وعلی من تبعہم بالإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ معزز ناظرین کرام، اس وقت اہل سنت و جماعت بہت بڑے فتنے کا شکار ہیں، خاص کر کے اس وقت جو اہل سنت کے لیے مولوی عرفان شاہ مشہدی کے حوالے سے جو فتنہ ہے، اس فتنے کے حوالے سے ہم یہ عرض کرنا چاہیں گے کہ اہل سنت کا کتنا نقصان ہو چکا اور مزید ہو رہا ہے دن بہ دن، کتنے خرافات یہ بندہ کہہ چکا، اہل سنت کے عقائد کے خلاف عقائد باطلہ اختیار کر چکا اور پھر ان کی تشہیر بھی کر چکا۔ اس پر علماء اہل سنت نے بھرپور توجہ دلائی اور نہایت ہی احسن طریقے سے کوشش کی کہ یہ فتنہ یہاں ختم ہو جائے اور دلالت و گمراہی کا دروازہ بند ہو جائے۔ اس سے جب یہ بات ختم نہ ہوئی تو پھر اس پر الحمدللہ بریلی شریف سے فتویٰ شریف آ گیا۔ یہ میرے ہاتھ میں یہ فتویٰ شریف موجود ہے، یہ اس وقت تقریباً احباب کے پاس پہنچ چکا ہے۔ اب بریلی شریف سے فتویٰ آنے کے بعد جو شرعی حکم ہے وہ آنے کے بعد چاہیے تو یہ تھا کہ توبہ ہوتی، رجوع ہوتا، فتویٰ شریف کے مطابق اس پر عمل کیا جاتا، اس فتویٰ شریف پر عمل ہوتا، عمل کی بجائے رجوع اور توبہ کی بجائے اور اہل سنت کے عقائد کے خلاف حرکتیں کی گئیں اور اہل سنت پر حملہ کیا گیا۔ اب نقصان تو یہ ہو رہا ہے کہ اہل سنت بن کر اہل سنت کی جڑیں کاٹی جا رہی ہیں، اور جو اس کے بعد نئی چیزیں اور نئے باطل عقائد پھیلائے گئے ہیں، ان میں سے چند ایک آپ کی خدمت میں ہم پیش کرتے ہیں۔ مثلا ازواج مطہرات امہات المومنین رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین اہل سنت و جماعت کے نزدیک آیت تطہیر میں اولاً داخل ہیں، اور ایک رافضی شخص تقریر کر رہا ہے اور وہ تقریر کرتے واضح طور پر یہ بیان کر رہا ہے کہ آیت تطہیر میں لوگ شکوک و شبہات کا شکار ہو کر اس کا شکار ہوتے ہیں، اور شکوک و شبہات کی بنیاد پر ازواج مطہرات کو آیت تطہیر میں داخل کرتے ہیں۔ یہ تطہیر جو ہے یہ آل بیت کی ہے، اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امامین حسنین جو ہیں وہ شامل ہیں، اور وہی اس سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے آپ کی تطہیر فرما دی۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اب بالکل بات واضح ہے کہ اس سے مراد آل بیت سے مراد یہ حضرات ہیں جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے چادر میں لے کے دعا فرمائی۔ اب کچھ حضرات کے شکوک ہیں اور وہ شکوک و شبہات کا اظہار کرتے رہتے ہیں
کہ سیاق و سباق کو دیکھا جائے تو پھر اس سے مراد ازواج مطہرات ہے۔ یہ سارے صیغے جمع مؤنث کے ہیں اور اس سے مراد جو ہے وہ ازواج مطہرات ہے، تو لہذا آگے جو آیت کریمہ آ رہی ہے تو وہ بھی ازواج مطہرات سے متعلق ہے۔ یہ اہل سنت و جماعت کے بارے میں کہا جا رہا ہے، انہیں شکوک و شبہات پڑے ہوئے ہیں۔ آج تک جو اہل سنت کا عقیدہ 1400 سال سے زیادہ عرصے کا جو قرآن و حدیث نے ہمیں دیا ہے، اس کو شکوک و شبہات سے تعبیر کیا جا رہا ہے کہ بھئی وہ شکوک و شبہات کی بنیاد پر آیت تطہیر میں ازواج مطہرات کو داخل کرتے ہیں، اور اس بندے کا نام شاہ حسین گردیزی ہے۔ اس کے ساتھ یہ بیٹھ کے اس کی اس بات کی تائید کی جا رہی ہے، اور یہ بندہ سر ہلا رہا ہے، موصوف سر ہلا رہا ہے۔ اب میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ میرے ہاتھ میں اہل سنت و جماعت کی معتبر تفسیر، چونکہ آیت کریمہ کا مسئلہ ہے تو میں تفسیر کا حوالہ اس میں پیش کیے دیتا ہوں۔ خاتم المفسرین، عمدۃ المحققین، حضرت علامہ پیر سید السادات سید محمود آلوسی بغدادی حنفی رحمہ اللہ تعالی تفسیر روح المعانی کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ عقیدہ کن لوگوں کا ہے کہ ازواج مطہرات آیت تطہیر سے خارج ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ فالمراد بہم من شملہم الکساء ولا يدخل فیہم ازواجہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس کے ساتھ مراد لینا ان لوگوں کو کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کمبل شریف میں لے کر دعا فرمائی تھی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، فرماتے ہیں کہ ازواج مطہرات آیت تطہیر میں داخل نہیں۔ اس کی تصریح کی ہے عبداللہ مشہدی نے شیعوں میں سے، یعنی یہ شیعہ کا عقیدہ ہے، یہ روافض کا عقیدہ ہے، اہل سنت کا یہ عقیدہ نہیں۔ یہ سید السادات علامہ سید محمود آلوسی بغدادی رحمہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ عبداللہ مشہدی نے اس کی تصریح کی کہ ازواج مطہرات داخل نہیں ہیں۔ تو اب میں یہ کہنے میں بجا ہوں کہ عبداللہ مشہدی کا فیض عرفان مشہدی کو پہنچا ہے کہ اب یہ تائید کر رہا ہے، سبحان اللہ، اب یہ تائید کر رہا ہے کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ازواج مطہرات اس میں داخل نہیں۔ یہ تو عقیدہ ان لوگوں کا ہے، اہل سنت کا تو یہ ہے ہی نہیں۔ اور اس پر ایک حوالہ اور پیش کیے دیتا ہوں کہ جو ہمارے عقائد کے اندر امام ہیں، انہوں نے جو قرآن مجید کی تفسیر فرمائی ہے، تاویلات اہل سنہ، تفسیر الماتریدی، امام ابی منصور محمد بن محمد محمود الماتریدی رحمہ اللہ تعالی، آپ اپنی تفسیر کے اندر ارشاد فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، قال بعضهم ان هذه الآیت مقطوعۃ عن الاولی، فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں نے کہا یہ آیت پہلی آیت سے منقطع ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں، لأن الأولى فی ازواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهذه فی اہل بیتہ، دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ پہلی آیات ازواج مطہرات کے حق میں نازل ہوئی ہیں، اور یہ آیت تطہیر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت کے حق میں نازل ہوئی۔ وَهُوَ قَوْلُ الروافض، فرماتے ہیں یہ رافضیوں کا عقیدہ ہے اور یہ قول روافض کا ہے۔ اب یہ ہے کہ جو بندہ یہ قول کرتا ہے کہ ازواج مطہرات داخل نہیں، یہ تو رافضی ہے، اور اس پر جو دلائل امام ماتریدی نے روافض کے ذکر کیے
وہی دلائل ذکر کیے جا رہے ہیں، اس کلپ کے اندر موجود ہیں. وہ بندہ وہی دلائل ذکر کر رہا ہے جو روافض نے ذکر کیے ہیں، اور ان دلائل کو امام ماتریدی نے اپنی تفسیر کے اندر ذکر کیا ہے. اب یہ تو واضح ہو گیا کہ ازواج مطہرات کو داخل نہ کرنا آیت تطہیر میں یہ روافض کا عقیدہ ہے، اور یہ بندہ وہی عقیدہ اپنائے ہوئے ہے. اس سے آگے چلیں جو عزت رسول و بطول کانفرنس کی اس نام سے لاہور ناصر باغ میں، اس میں جو صحابہ کرام پر طعن کیا گیا اور ان کی توہین کی گئی، آپ کلپ کے اندر ملاحظہ فرما سکتے ہیں. میں صرف ایک کلمے کی بات کروں گا آپ کے سامنے کہ رسول پاک نے جب فرمایا وہ دو شکل کیا ہیں، تو کیا ہیں وہ شکل؟ ایک فرمایا میری آل ہے اور ایک قرآن پاک ہے. فرمایا قرآن پاک سے اور میری آل سے تمہارا تمسک رہا نا، تمہارے ہاتھوں میں دامن رہا ان کا، اور تم ان کے پیچھے چلے، ان کے احکام مانے، تو میں تمہیں تسلی دیتا ہوں کہ تم ہرگز گمراہ نہیں ہو. اچھا، آج کل لوگ ظلم پہ آئے ہوئے ہیں اور ڈٹے ہوئے ہیں. میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ تو یہ سوچ رہے ہو کہ آل گمراہ ہو سکتی ہے، صحابہ نہیں ہو سکتے. میں نے کہا حضور نے یہ جو فی کم فرمایا کہ تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تو یہ کون تھے جن میں حضور چھوڑ کر گئے؟ میرا آپ سے صرف یہ سوال ہے، فی کم تم میں چھوڑ رہا ہوں، میں چھوڑ رہا ہوں دو شکل تم میں. کوئی صاحب علم مجھے بتائے یہ کم کے مخاطب کون ہے؟ کن کے پاس چھوڑ رہے تھے حضور؟ بولو گے؟ کون ہے؟ آپ تھے، یعنی جن میں چھوڑ کے جا رہے تھے ایک کون تھے؟ تو صحابہ کو فرما رہے ہیں نا کہ اگر تم اہل بیت کے ساتھ رہے تو میں محمد تمہیں تسلی دیتا ہوں میرے صحابی تم گمراہ نہیں ہوگے. کوئی نہیں سمجھ آئی ہو تو پھر بول دو. لوگ تو آل کو گمراہ کہہ رہے ہیں اور حضور صحابہ کو کہہ رہے ہیں کہ تم میں چھوڑے جا رہا ہوں اپنی آل بھی، اہل بیت بھی اور قرآن بھی، اور ایک دوسرے سے شان میں بڑے ہیں یہ. ہاں، اور اگر تمہارا تعلق میرے اہل بیت سے رہا اور قرآن سے رہا تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم گمراہ نہیں ہوں گے. تو یہ تو سوچ لیا کہ صحابہ گمراہ نہیں ہوں گے، یہ نہیں سوچا کس وجہ سے گمراہ نہیں ہوں گے. یہ سوچا ہی نہیں. کیوں کہ سوچ کے آج کل بات کرنے کی لوگوں کو عادت ہی نہیں. کہ یہ جو فیکم حضور نے فرمایا، میں پھر دوہرا رہا ہوں، یہ کسے فرمایا؟ تو صحابہ کو ہی فرمایا. تو کملیو تقریر سوچ کے کیا کرو. جن کا دامن ہاتھ میں ہو تو صحابہ گمراہ نہیں ہو سکتے. نجوم ہدایت ہیں، ہدایت کے ستارے ہیں، ان کو حضور فرما رہے ہیں تم اہل بیت کے ساتھ رہنا. اور یاد رکھو صحابہ اہل بیت کے ساتھ ہی رہے، مگر کسی بھی تعویل سے جب اختلاف شروع کیا اس دن سے پھر امت کبھی اتفاق سے نہیں بیٹھی. یہ نوٹ کرنا یہ بات. بے شک تعویل سے کیا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں اس بات پر، جو اہل سنت کا عقیدہ ہے ہم اسی پر ایمان رکھتے ہیں. لیکن یہ بات یاد رکھنا، جب تعویل سے بھی ان کے ساتھ اختلاف ہوا تو مٹا نہیں. پھر دوستو وہ یوں بیان کیا کہ حدیث شریف ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انی تارک فیکم، میں تم میں دو باری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ما ان تمسکتم بہ لن تضلوا بعدی احدہما اعظم من الآخر.
یہ حدیث شریف ہے، مختلف الفاظ سے یہ حدیث شریف مروی ہوئی ہے۔ اس حدیث شریف پر وہ تبصرہ کرتے ہوئے، اس حدیث شریف پر تبصرہ کرتے ہوئے صحابہ کرام کی جو گستاخی کی گئی ہے وہ آپ ملاحظہ فرمائیں۔ کلپ کے اندر وہ بیان کیا جا رہا ہے کہ صحابہ کرام کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مخاطب کیا، فیکم، یہ بڑا نکتہ بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ آپ دیکھیں کہ یہ ان پر بڑی توجہ دلائی جا رہی ہے، چونکہ آج تک یہ نکتے آشکار نہیں ہوئے تھے، اب یہ نئے نئے نکتے آ رہے ہیں اور نئے نئے جو ہے یہ انکشافات ہیں اور یہ راز کھل رہے ہیں، وہ جو رفظ ہے وہ کھل رہا ہے۔ اس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ صحابہ کرام نے اہل بیت کے ساتھ اختلاف کیا اور اس اختلاف کی اہل سنت نے تعویل کی ہے، اور وہ اہل سنت کے ہاں تعویل کیا ہوا اختلاف ہے، مؤول ہے۔ تو اہل سنت نے جو تعویل کی ہے اس تعویل سے ہٹ کے پھر آگے بات جو کی جا رہی ہے، تو یہ ایک نیا نکتہ اتنے عرصے کے بعد منکشف ہوا ہے، جو فیضان یہ اس طرف سے آیا ہے، وہ یہ کہ صحابہ کرام نے جو اختلاف کیا اہل سنت کے ہاں اس اختلاف کی تعویل ہے، لیکن جب سے صحابہ نے اختلاف کیا ہے پھر یہ اختلاف امت سے ختم نہیں ہوا، امت سے یہ اختلاف امت میں رہا ہے۔ اب یہ صحابہ کرام کو مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے کہ آج امت کے اندر جتنا اختلاف ہے اس کی اصل وجہ صحابہ کرام، اور صحابہ کرام کی وجہ سے یہ اختلاف ہوا۔ اب صحابہ کرام کو پر کتنا بڑا الزام لگایا گیا ہے، اور یہ اختلاف کیا اس موصوف کے نزدیک یہ اختلاف جو ہے یہ ممدوح اختلاف ہے یا مذموم ہے؟ یہ کیا کہتا ہے؟ کیا یہ صحابہ کرام کی تعریف ہو رہی ہے؟ اہل بیت کی تعریف کی جا رہی ہے اور صحابہ کرام کی تنقیص ہو رہی ہے، اس میں تنقیص کی جا رہی ہے کہ ان کے اختلاف، وہ ایسا اختلاف ہوا کہ وہ امت میں باقی ہے، آج تک باقی ہے۔ تو اب اس کا آپ اندازہ کریں کہ اس پر وہ جو لوگ سٹیج پر موجود ہیں ان سے داد بھی لی جا رہی ہے اور توجہ بھی دلائی جا رہی ہے، اور یہ عقیدہ دیا جا رہا ہے کہ یہ سارا اختلاف صحابہ کرام کا کیا ہوا اختلاف اور ان کا دیا ہوا اختلاف ہے اور ان کا چھوڑا ہوا یہ اختلاف ہے، اور یہ اختلاف جو مذموم اختلاف ہے امت کا، اس میں دیکھیں کہ یہ تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من سن سنتن سیئۃ فلہ وزرھا ووزر من عمل بہا، یہ تو بہت بڑا جرم اور یہ ایک برائی ہوتی ہے جو جاری رہتی ہے، تو پھر تو صحابہ کرام کے نامہ اعمال میں یہ جرم یہ تو جاری رہا اور قیامت تک یہ جرم جمع ہوتا رہے گا اور لکھا جاتا رہے گا۔ اب یہ اختلاف آپ دیکھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مقام پر یوں بھی ارشاد فرمایا، حدیث شریف بڑی مشہور حدیث ہے جو عوام و خواص کو معلوم ہے، کہ فرمایا ستفترق امتی علی 73 ملۃ کلھم فی النار الا واحدہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، سب کے سب ناری اور جہنمی ہوں گے، ایک جنتی ہوگا، اور فرمایا ما انا علیہ واصحابی۔ صحابہ نے پوچھا وہ کون ہے؟ تو حضور نے فرمایا وہ ہے جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا۔ اس کی مت ماری گئی ہے۔ جب خدا دین لیتا ہے تو عقل چھین لیتا ہے۔ یہ اوروں کو نصیحت کی جا رہی ہے، تقریر کرتے ہوئے سوچتے نہیں ہیں، مت ماری گئی ہے اس شخص کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہونے والی جماعت کا معیار صحابہ کو قرار دے رہے ہیں کہ میرے صحابہ معیار ہیں حق کا، اور قرآن فرماتا ہے آمنو کما آمن الناس، تم ایسا ایمان لاؤ جیسا
لوگ یعنی صحابہ کرام ایمان لائے ہیں، ان کو جنہیں اللہ میں یار قرار دے رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں یار قرار دے رہے ہیں، اور یہ شخص کہتا ہے کہ امت میں وہ اختلاف باقی رہا اور اس اختلاف کی بنیاد صحابہ نے رکھی، اور یہ صحابہ پر الزام دیا جا رہا ہے۔ اور یاد رکھو صحابہ اہل بیت کے ساتھ ہی رہے، مگر کسی بھی تعویل سے جب اختلاف شروع کیا اس دن سے پھر امت کبھی اتفاق سے نہیں بیٹھی۔ یہ نوٹ کرنا، یہ بات بے شک تعویل سے کیا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں اس بات پر، جو اہل سنت کا عقیدہ ہے ہم اسی پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھنا جب تعویل سے بھی ان کے ساتھ اختلاف ہوا تو مٹا نہیں پھر۔ اور اس سے پتہ چلا مت ماری گئی ہے، اور یہ حدیث کسی استاد سے پڑھی ہوتی تو وہ اس کا مطلب بتاتا، اس کی باریکیاں جو ہے وہ واضح کی جاتی۔ یہ تو افراط و تفرید کا شکار ہو چکا ہے یہ شخص، اور یہ اہل سنت کا، اب اہل سنت کو یہ نئی نئی چیزیں دے رہا ہے، اور جتنا جہالات طبقہ ہے سٹیج پر بیٹھ کے سر ہلا رہے ہیں، ان کو نہ حدیث کا پتہ نہ قرآن کا پتہ، نہ ان کو کس چیز کا علم ہے جو اس پر سر ہلا رہے ہیں۔ صحابہ کرام کی توہین ہو رہی ہے اور وہ سر ہلا رہے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کی کتنی توہین کی جا رہی ہے۔ اور پھر ایک اور بات میں بتاؤں آپ کو کہ ایک اختلاف جو ہوا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان، تو یہ تو ہر سنی کو پتا ہے کہ ہمارے امام، ہمارے ایمان کا مرکز حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس اختلاف کو مٹا دیا تھا۔ صحیح بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا معجزہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سید ہے، لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، رواہ البخاری۔ حضور نے فرمایا میرے اس بیٹے کی برکت سے، اس کی وجہ سے اللہ مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں، عظیم عظمت والی جماعتوں کے درمیان اختلاف ہوگا، اور اس کے ذریعہ سے وہ اختلاف مٹ جائے گا۔ اور وہ فرعی اختلاف تھا، وہ کوئی اصولی اختلاف تو تھا ہی نہیں۔ مذموم اختلاف جو ہے وہ تو اعتقادی ہے، جس کی بنیاد پر بندہ جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ناری فرقے ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو یہ صحابہ کرام کی مذمت کی جا رہی ہے اور اہل بیت کی شان بیان کی جا رہی ہے۔ یہ افراط و تفرید جو ہے اس کا امت کو شکار کیا جا رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ جو آگے بات کہی وہ بھی دیکھیں کہ پھر کہا کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان دو کے ساتھ تم تمسک کرو گے۔ اس تمسک کا بھی تجھے کسی استاد نے سمجھایا ہوتا تو سمجھ آتی نا۔ جو ایسے فراری ہوتے ہیں ان کو یہ سمجھ نہیں آتی احادیث۔ تمسک، اگر ان دو سے تم تمسک کرو رکھو گے تو پھر میرے بعد تم ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے۔ اور آگے پھر یہ تبصرہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے بڑھ کر ہیں شان میں۔ لوگ تو آل کو گمراہ کہہ رہے ہیں اور حضور صحابہ کو کہہ رہے ہیں کہ تم میں چھوڑے جا رہا ہوں اپنی آل بھی، اہل بیت بھی اور قرآن بھی، اور ایک دوسرے سے شان میں بڑے ہیں یہ، اور ایک دوسرے سے شان میں بڑے ہیں یہ۔ ہاں، اور اگر تمہارا تعلق میرے اہل بیت سے رہا اور قرآن سے رہا تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم گمراہ نہیں ہوں گے۔ ناظرین کرام، سامعین کرام، یہ جملے آپ اس کلپ کے اندر آپ سن لیں اور اس کو بیان کرتے ہوئے دیکھ لیں۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت اور کتاب اللہ، جو دو چیزیں حضور نے بیان فرمائی ہیں، کتاب اللہ ہے وعطرتی یعنی اہل بیتی، یہ ان دونوں کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ ایک دوسرے سے شان میں بڑھ کر ہیں، شان میں، اور ایک دوسرے سے شان میں بڑے ہیں یہ۔ تو کیا مطلب کہ بعض اس کا مطلب تو یہ ہوا نا
شان میں قرآن بھی اہل بیت سے بڑھ گیا ہے اور شان میں اہل بیت بھی قرآن سے بڑھ کر ہے۔ تو کیا مطلب یہ ہے کہ بعض وجوہ سے قرآن کی شان زیادہ ہے اہل بیت سے، اور بعض وجوہ سے اہل بیت کی شان زیادہ ہے قرآن سے۔ ناظرین کرام، یہ صریح کفر ہے۔ آپ دیکھیں قرآن مجید اس سے اہل بیت کو افضل اور اشرف ماننا اور شان میں بڑھ کر کے ماننا علی الاطلاق کفر ہے۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اہل بیت کو قرآن سے افضل مانا جائے، شان میں بڑھ کے مانا جائے، یہ صریح کفر ہے۔ اب یہ کفریہ عقیدہ بھی دیا جا رہا ہے اور نام رکھا جا رہا ہے جی کہ یہ عزت رسول کانفرنس ہے۔ سبحان اللہ، یہ عزت رسول ہو رہی ہے جس میں قرآن کی بھی توہین ہو رہی ہے اور صحابہ کرام کی بھی توہین ہو رہی ہے۔ تو صحابہ کرام کی بھی توہین ہو تو یہ حقیقت میں رسول اللہ کی توہین ہے، اور قرآن کی توہین اگر کی جائے تو یہ بھی حضور کی توہین ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بھی توہین ہے، کیونکہ یہ قرآن اللہ کی صفت ہے، قدیم ہے، اس کی یہ صفت قدیمہ ہے، کلام اس کی صفت ہے، تو کلام اللہ کی توہین اللہ کی بھی توہین ہے، اور صحابہ کی توہین رسول اللہ کی بھی توہین ہے۔ یہ عزت رسول کانفرنس ہو رہی ہے، اور میں حیران ہوں ان لوگوں پر جو دیکھیں جی بڑی بڑی دیکھیں وہ امامے باندھے ہوئے اور سر ہلا رہے ہیں تائید میں، دیکھو ان کی یہ حالت ہے۔ تو اب ہم ناظرین کرام کو یہ بتانا چاہیں گے کہ یہ شخص اہل سنت کے عقائد سے ہٹ چکا ہے اور عقائد باطلہ اختیار کر چکا ہے اور مکمل رفض میں جا چکا ہے اور کفریات اختیار کر چکا ہے، اور اس لحاظ سے ہم اب برطانیہ کی سرزمین پر اس کو مکمل اہل سنت و جماعت کی کھلی عدالت میں مناظرے کا چیلنج کرتے ہیں۔ اس کے عقائد باطلہ پر، اہل سنت کے خلاف جو عقائد، ہم ان تمام پر اس کو اہل سنت کی کھلی عدالت میں چیلنج کرتے ہیں مناظرے کا۔ یہ آئے اور مناظرہ کرے، اور یہ مناظرہ اگر بریڈ فورڈ کی مرکزی جامعہ مسجد میں ہو تو اور ہی بہتر ہوگا، تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے، اور علماء حق اہل سنت و جماعت کی مقدس جماعت جو برطانیہ میں علماء جلوہ افروز ہیں، اس جماعت جو آج کے اس چیلنج کو جن کی تائید حاصل ہے، ان کے اسماء گرامی میں ذکر کیے دیتا ہوں۔ استاد العلماء مخدوم اہل سنت حضرت علامہ الحاج مفتی شفیع الرحمان رضوی بہاری مدہ ذلہ العالی لیڈز سے ہیں، اور یہ فارغ التحصیل منظر اسلام بریلی شریف سے ہیں، اور یہ اہل سنت کے اکابر علماء کرام میں سے ہیں۔ اور آگے استاد العلماء والفضلاء مفسر قرآن حضرت علامہ الحاج الحافظ القاری محمد طیب نقشبندی صاحب مانچسٹر سے۔ اس کے آگے استاد العلماء حضرت علامہ الحاج الحافظ علامہ صابر علی صابر صاحب بولٹن سے، استاد العلماء حضرت علامہ الحاج مفتی ثاقب قادری صاحب اولڈم سے، اور استاد العلماء حضرت علامہ الحاج صادق ضیاء صاحب برمنگھام سے، اور استاد العلماء حضرت علامہ الحاج نوید جمیل صاحب نوٹیگم سے، اور مبلغ اسلام خطیب اہل سنت علامہ محمد سجاد رضوی صاحب ہیلی فیکس سے، اور حضرت علامہ الحاج مولانا مقصود احمد صاحب قادری ڈیوزبری سے۔ یہ علماء کرام کی مقدس جماعت ہے جو آج اس چیلنج کی
تائید فرما رہی ہے، اور برطانیہ کی سرزمین پر ہم عرفان شاہ مشہدی کو چیلنج کرتے ہیں اس کے روافظ والے عقیدے اور باطل عقائد پر کہ وہ مناظرہ کرے، اور تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے اور اہل سنت اس فتنے سے محفوظ ہو جائیں۔ اور یہ مناظرہ پھر ہم کہیں گے کہ بریڈ فورڈ کی مرکزی جامع مسجد تبلیغ الاسلام بریڈ فورڈ میں ہونا چاہیے، تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔